خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں قائم ایک فوجی مرکز پر 2 ستمبر 2025 کی صبح شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ کچھ دن بعد اس کی ایک فوٹیج وائرل ہوئی جس میں ایک فوجی حملہ آوروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایک زخمی ساتھی کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جان نثاری کے اس جذبے کو بہت سراہا گیا۔ واقعے کی تفصیل BBC ریڈز میں، جو صحافی محمد زبیر خان کی تحریر پر مبنی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہ فوجی تھے میجر عدنان اسلم۔ اس صبح جب وہاں حملہ ہوا اور آپریشن کے لیے SSG کے کمانڈوز کی ضرورت پڑی تو میجر عدنان اور ان کے ساتھیوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ بنوں میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ڈسٹرکٹ آفیسر ذوالفقار علی کے مطابق حملے کے دوران گارڈز کوارٹرز میں موجود 5 اہلکار مارے جا چکے تھے۔ ایک حملہ آور مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے FC کے ایک اہلکار نے نشانہ بنایا۔ اس کے گرتے ہی دوسرے حملہ آور واپس دفتر کی جانب چل پڑے جہاں انہیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ میجر عدنان کے قریبی رشتہ دار یوسف خان ایڈوکیٹ نے BBC اردو کو بتایا کہ وائرل ہونے والی ویڈیو سے متعلق مصدقہ ذرائع سے جو معلومات ان تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے واقعے سے پہلے میجر عدنان 2 حملہ آوروں کو ہلاک کر چکے تھے، جس کے بعد ایک دوسرے حملہ آور کی گولی ان کی ٹانگ میں لگی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی خطرے میں ہیں تو انہوں نے اس ساتھی کی ڈھال بننے کی کوشش کی۔ میجر عدنان کے یہ ساتھی بھی انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران کبھی میجر عدنان اوپر ہو کر ڈھال بنتے اور کبھی ان کے ساتھی ان کی ڈھال بن جاتے۔ دونوں کی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں میجر عدنان حاوی رہے کیونکہ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھے اور لمبے قد کے مالک تھے۔ ایڈوکیٹ یوسف کے مطابق اس وقت اسی دہشت گرد کی فائرنگ سے انہیں ایک اور گولی لگی۔ اس دوران وہ فائرنگ بھی کرتے رہے جس کی وجہ سے حملہ آور کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ دوسرے سیکیورٹی اہلکاروں کی زد میں آ گیا۔ میجر عدنان شدید زخمی ہو چکے تھے۔ علاج کے لیے پہلے انہیں پشاور لے جایا گیا جہاں سے انہیں راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ وہ 7 روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ ایک مرحلے پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے جسم میں انفیکشن پھیل گیا ہے اور ان کی جان بچانے کے لیے ان کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی۔ زندگی سے بھرپور جوان کی ٹانگ کاٹنے کی اجازت کے معاملے پر سب چپ تھے، مگر اس موقع پر ان کے ایک برادر نسبتی نے ہمت کی اور کہا کہ وہ لکھ کر دے دیں گے کہ ٹانگ کاٹ دیں اور میجر عدنان کی جان بچا لیں۔ وہ بعد میں انہیں سمجھا لیں گے۔ اس کشمکش میں میجر عدنان زندگی کی بازی ہار گئے۔ عسکری ذرائع کے مطابق 31 سالہ میجر عدنان کا تعلق 135 لانگ مارچ کورس سے تھا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں فوجی تربیت کے لیے معروف برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرٹ سے بھی تربیت حاصل کی تھی۔ ان کے ایک ماموں عمران احمد کے مطابق ان میں اور میجر عدنان میں بہت دوستی تھی اور وہ ان کے استاد بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدنان بچپن سے ہی ایڈونچر کے شوقین تھے اور کم عمری ہی میں تیراکی، پیراگلائیڈنگ، کراٹے، مارشل آرٹ، باکسنگ وغیرہ کے ماہر بن چکے تھے۔ فوج جوائن کرنے سے پہلے وہ اپنے ماموں کی اکیڈمی میں زیر تربیت رہے تھے۔ یوسف خان کا کہنا تھا کہ میجر عدنان چھٹیاں لے کر راولپنڈی میں اپنے گھر جاتے ہوئے بنوں میں رکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میجر عدنان کو چھٹی مل گئی تو انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ تفریح پر جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ یوسف خان کا کہنا تھا کہ میجر عدنان نے سوگواروں میں 2 بچے اور بیوہ چھوڑی ہے۔ بڑا بیٹا 2.5 سال کا ہے جبکہ بیٹی صرف 6 ماہ کی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو پہلی مرتبہ گود میں لینے کے لیے بےتاب تھے۔ بیٹی کی پیدائش کے وقت وہ گھر سے دور ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ یوسف خان کے مطابق میجر عدنان اسلم کا خاندان دہائیوں پہلے سوات سے راولپنڈی جا کر آباد ہوا تھا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں
اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔